علامہ فروق الحسن صاحب نے کہا ہے کہ 20 اپریل کو تمام کارکنان تیار رہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ اگر انہوں نے اسلام آباد کی کال دی تو ہم انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے بعد نوجوان نسل کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی بات تھی وہ ان کو پہلے سے اویئرنیس آ چکی تھی۔ اس کے مقاصد وہی ہیں جو ٹی ایل پی کے مقاصد ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے کبھی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے کبھی بھی نہ دھرنا دیا، نہ احتجاج کی کال دی ہے فرانس کے سفیر کی۔ تو انشاءاللہ اس کو نکلوانے کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا انشاءاللہ ہم اس حد تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین جعفر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ونگ اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کا بھی ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جو کہ LSF کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، جس کا جڑاں میں بھی اب سے کچھ دن پہلے آغاز ہوا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ LSF جڑاں کے پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ شفقت بلوچ صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ LSF کے مقاصد کیا ہیں اور اس کو بنانے میں کتنی دیر لگی اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شفقت بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو بنائے ہوئے کتنی دیر لگی ہے اور اس کو بنانے میں کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے LSF کا آغاز تقریباً 2 سال پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن جو مرکز کی طرف سے اور آفیشیلی طور پر جو بھی اس کی منظوری ہے وہ 1 ہفتہ پہلے ملی تھی، اور آصف شاہ صاحب جو ہیں امیر جڑاں کے، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا اور انہوں نے باضابطہ اس کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ LSF کو جڑاں میں چلائیں۔ اور اس کو بنانے میں مطلب مشکلات کیا آئی ہیں؟ اس کو وہ بنانے میں جو مشکلات ہمیں یہ درپیش آئی تھی کہ عوام کو جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے جو اویئرنیس دی جاتی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو بھی عوام ہے وہ دین کی طرف بہت کم ہی آتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے دن رات ہم نے سخت محنت کی ہے، جس کی بدولت اب ہمیں عوام کی طرف سے کافی فیڈ بیک مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے۔ ہم نے پرسوں بھی اس کا ایک LSF کا یونٹ بنایا ہے اور ایک آج بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس LSF جو ہے جڑاں اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد وہی ہیں جو TLP کے مقاصد ہیں، صرف اس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے کہ ہم نے نوجوان جو نسل ہے اس کے اندر ہم نے اویئرنیس لانی ہے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور ایک بچے سے لے کر ایک بزرگ تک ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ اچھا، جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں یہ مدد کرے گی؟ بالکل، ہم نے اس کا ایک پراپر ہم نے LSF میں اس کی ایک ٹیم بنائی ہے، جس کا صرف یہی کام ہوگا کہ غریب ہو، چاہے کوئی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے کوئی بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ ٹیم ان کے گھر جائے گی، یا ان کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جڑاں میں LSF جو ہے وہ تنظیم بنائی ہے، تو نوجوانوں کا رسپانس کیسا ہے آپ کو؟ پہلے تو ہمیں کافی مشکلات درپیش آئی ہیں، لیکن اب جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے بعد ہمیں یہ ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی بات تھی وہ ان کو پہلے سے اویئرنیس آ چکی تھی، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ ہم مزید ورک کر رہے ہیں، اور جو ہم نے ورک کیا ہے اس کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے، اور نوجوان جوگ در جوگ LSF میں شمولیت کر رہے ہیں۔ اچھا، علامہ فروق الحسن صاحب نے کہا ہے کہ 20 اپریل کو تمام کارکنان تیار رہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ فروق الحسن قادری صاحب کا میں نے بھی ایک کلپ سنا تھا، اور ہماری جو LSF کی ایک پراپر ٹیم ہے ان کے ساتھ میں نے مشاورت کی تھی، اور ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ LSF کا بھی وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے مرکزی قیادت کرے گی۔ اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے جڑاں میں احتجاج کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم LSF اور یوتھ ونگ ہم مل کر جہاں پر احتجاج کریں گے۔ اگر انہوں نے اسلام آباد کی کال دی تو ہم انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے۔ مطلب تحریک کے لیے آپ ہر جگہ پر جا سکتے ہیں اور ہر جو ہے اپنی جان بھی پیش کر سکتے ہیں تحریک کے لیے؟ انشاءاللہ، کیونکہ بات ہے ختم نبوت کی، ہماری جو تحریک ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے کبھی بھی دنیاوی مقاصد کے لیے کبھی بھی نہ دھرنا دیا، نہ احتجاج کی کال دی ہے۔ اب ہے کہ بات ہے فرانس کے سفیر کی، تو انشاءاللہ اس کو نکلوانے کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا انشاءاللہ ہم اس حد تک جائیں گے۔ اچھا، اینڈ پر مجھے بتائیں کہ جو نوجوان اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہ وہ کس طرح اس LSF جڑاں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ LSF میں شمولیت کے لیے ہمارا کوئی
زیادہ پیچیدہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. اس کا صرف طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یا انسان تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ متفق ہوگا اور نظام مصطفیٰ کے لیے اگر وہ کوشش کرنا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے خالی ہے. جی یہ تھے ایڈوکیٹ شفقت بلوچ صاحب جو کہ ایل ایس ایف جڑا والے کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ جناب تحریک لبیک پاکستان کے لیے ہم اپنی جان بھی پیش کر سکتے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ہمیں جہاں بلائے ہم اس جگہ پر جائیں گے. اور علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد اب نوجوانوں میں بھی اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے. اب نوجوان تحریک لبیک پاکستان کی جانب تیزی سے آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسنین جعفر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.